وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ای سی سی اور کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ کرم میں اوج مندوری، دیگر علاقوں کو شرپسندوں سے پاک کرنے کا فیصلہ۔ متعلقہ حکام کو شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کرم معاملے پر اجلاس میں فیصلے۔ شرپسندوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے ان مقامات سے آبادی کو نکالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ 20 ارب ڈالر سے پاکستان میں صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ ایس آئی ایف سی کے تحت پاکستان کے نجی شعبے میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ہر لمحہ پرجوش بنانے پھر آ رہا ہے کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کا ہوگا ہر میچ پر ماہرانہ تجزیہ اور جاندار تبصرہ۔ میگا ایونٹ کے ہر لمحے پر ہوگی نظر۔ آج سے روزانہ 11:03 پر صرف AR1 نیوز۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ پر چھوڑا، وقت نے کیسا پلٹا کھایا، مخالف اپنے دام میں خود آ گیا۔ وہ شخص میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کبھی نہیں پوچھا کیا کھا رہا ہے، اے سی مل رہا ہے یا نہیں، اور اچھا کھانا کھائے، نو اے سی لگوائے۔ مجھے اعتراض ہے نہ ان چیزوں کے لیے وقت۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، جلاؤ گھراؤ کی کالز پر پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ مخالف پہلے پاکستان سے اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ ملک ٹیک آف پوزیشن میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کس نے مستقبل تباہ کیا، کون سنوار رہا ہے۔ ایک سال کے دوران مہنگائی میں کمی، معیشت میں بہتری آئی۔ پنجاب میں آٹا اور روٹی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سستی ہے، 700 سڑکیں بنا رہے ہیں۔ قانون سازی بعد میں، پہلے ریاست مضبوط کریں۔ وزیر اعظم ایوان میں ہوتے تو پوچھتا قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ شاید یہی کہتے مجھے علم نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کے پی کے جنوبی اضلاع میں کوئی حکومت نہیں، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈیاں لگا کر بند کر دی گئیں، حکومت صرف انگوٹھے لگا رہی ہے۔ صوبے میں اسمبلیاں ہیں لیکن وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں، محکمے اور ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ایک سال سے حکومت ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے، غلط فہمیاں دور کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مولانا ہمیں کن کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سوال۔ یہ تو ملک کو برباد کر کے چلے گئے، یہ پہلے خود کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ قومی اسمبلی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل منظور، پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، ایوان میں کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا نکلا تو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر قانون نے کہا پی ٹی آئی کورم کے پیچھے نہ چھپے، ان کے لیے ملک سے بڑھ کر بانی پی ٹی آئی ہے۔ پے در پے کشتیوں کے حادثات ہوئے، روک تھام کی قانون سازی کی گئی، ان کے اضلاع میں بھی جنازے اٹھے، انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ قانون سازی سے سزا 5 سے 7 سال کی، جائیداد بھی قرق ہوگی، جرمانے بڑھا دیے، درجنوں انسانی اسمگلرز گرفتار ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی فہرست تیار، 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل، 39 کا تعلق پنجاب، 34 کا تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا میں 50، بلوچستان 31 اور اسلام آباد میں 6 اسمگلرز متحرک، 15 اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL میں ڈال دیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندے باجوڑ سے گرفتار، حبیب الرحمان اور نوید احمد نے شہزاد حسین سے یورپ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے۔ موریتانیہ سے واپس آنے والے 5 مسافر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار، تعلق حافظ آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے۔ تمام افراد نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی تھی۔
سیاست کو گند ڈال کر تباہ کیا گیا، بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا شہباز شریف کی محنت سے ملک میں معاشی استحکام واپس آیا ہے، جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کچھ لوگ پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو جلد وارننگ دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا چاہتے تھے مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی، ابھی بھی وقت ہے، دانشمندانہ فیصلہ کریں۔ آج بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ شبلی فراز بولے موجودہ دور حکومت کے پارلیمان میں بیٹھے لوگ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ کا مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کو کل 9:30 بجے پیش کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا۔ 10 فروری کو ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی وجہ کے ریمانڈ کی استدعا مسترد کی۔ ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی۔ جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا کیا منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی اجازت دے دی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سے منتظر مہدی کہتے ہیں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرنے والے اے ٹی سی کے منتظم جج کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی درخواست کریں گے۔ الگ الگ ایف آئی آرز کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ جدید سیکیورٹی کیمرے، خودکار نظام، واک تھرو گیٹ، ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر۔ 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی تھی، دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی واضح ہیں۔ ملزم ارمغان نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ اسی گھر میں مصطفیٰ کے خون کے نشان ملے تھے جو اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے۔ مبینہ طور پر مصطفیٰ کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کا قتل بیٹے نے کیا۔ SSP فروخ لنجار نے بتایا دوران تفتیش شاہ لطیف کا رویہ مشکوک تھا۔ ملزم نے والد کے ساتھ تلخی پر قتل کیا، پھر آگ لگا کر حادثے کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کر لیا گیا۔ 2 روز قبل شاعر آکاش انصاری کی گھر سے جھلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ پاکستان سعودی عرب کی ویژن 2030 سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کو انٹرویو۔ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی عرب ویژن 2030 کے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی کامیابیوں سے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری طویل المدتی اور انتہائی مضبوط ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حکومتی سطح پر کئی معاہدے زیر غور ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ صرف 2 دن کی دوری پر۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد، کپتان سٹیو سمتھ کی قیادت میں آسٹریلوی ٹیم کا 31 رکنی دستہ کولمبو سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گیا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان نے کمر کس لی۔ ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے بھرپور پریکٹس۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کھلانے کا فیصلہ مینجمنٹ کا ہے، کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی جیت کر فینس کو خوشی دیں۔ گرین شرٹس افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ سے بدھ کو ٹکرائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شدید احتجاج، نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑتی، ایوان سے واک آؤٹ۔ شرجیل میمن نے اپوزیشن کا رویہ قابل مذمت قرار دے دیا، کہا MKM اور PTI کا گٹھ جوڑ بھی نظر آ گیا۔ جن لوگوں نے احتجاج کیا ان میں سے کسی نے بل پڑھا تک نہیں۔ گورنر سندھ نے بل پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پنجاب اور سندھ حکومت میں لفظی گولہ باری بڑھنے لگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اطلاعات پنجاب نے سہون حادثے میں جانوں کے اضیاء پر سیاست کی، حقائق جانے بغیر بیانات دیے۔
हैदराबाद सखर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने विफाक को इसके लिए 7 अरब रुपए दिए, लेकिन मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुरम्मत ना होना विफाक की नाअहली है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लगाएं। जब चाहें अपनी 16 साल की कारकर्दगी का मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का मुआयना कर लें। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। हुकूमत को अवाम की परवाह नहीं, कराची में हादसात हो रहे हैं, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमकेएम सबको अपने मुफाद ज्यादा अहम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि कानून मौजूद है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, इसलिए हादसात में इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद और हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुमे को कराची भर में मुजाहिरों का भी ऐलान। पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। SIFC से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पैदा हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का साथ देना पाकिस्तान के मफाद में है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। हमें पाकिस्तान के वकार और इज्जत का हर सूरत ख्याल रखना होगा। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तवार करने का फैसला, मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, आला सतह इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए। नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्लान पर मरहलावार अमल दरामद की हिदायत की। पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। 5G लॉन्च करने के लिए सरमायाकारी अखराजात का तखमीना लगाया जा रहा है। 5G आने से GDP में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल केबल पाकिस्तान पहुंची है जिसे जल्द ऑपरेशनल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर IT भी कमेटी का हिस्सा होंगे। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की निगरानी करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। GDA रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई को नौशेरो फिरोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलाम मुर्तजा जतोई मुबैना पुलिस मुकाबले के केस में जमानत लेने सेशन कोर्ट आए थे। पुलिस का कहना है गुलाम मुर्तजा जतोई को ATC में गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन में फायरिंग से PP कारकुन के जाम बहक होने का मुकदमा गुलाम मुर्तजा जतोई और उनके बेटे पर दर्ज हुआ था। खातून के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गुलशन नूर सुरजानी टाउन से गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर गुलबर्ग टाउन से अगवा की गई खातून सहर फातिमा की लाश बरामद की गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान वसीम रजा और नेक्स ने खातून को हसन बरोही गोट के एक मकान में रखा, रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान मांगा और ना मिलने पर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले अगवा का मुकदमा मकतूला के शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। स्ट्रॉबेरी क्विक जानलेवा जहर है, बच्चों को स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है स्ट्रॉबेरी क्विक मीठे जहर का नया रूप है। क्रिस्टल मेथ को कैंडी बनाकर बच्चों में तकसीम किया जा रहा है। जिलाई इंतजामिया ने क्रैकडाउन का फैसला किया है। पेशावर में जिलाई इंतजामिया ने मुज़िर सेहत लॉलीपॉप फरोख्त करने पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मुज़िर सेहत लॉलीपॉप से बच्चों को आइस मनशियात की जानिब माइल किया जा रहा था। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
यूक्रेन में जंग बंदी और अमरीका और रूस को करीब लाने में सऊदी कोशिशें कामयाब। अमरीकी वजीर खारजा की रियाद में मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ भी आज पहुंच रहे हैं। यूक्रेन जंग और ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर कल मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेनी सदर बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। यूक्रेनी सदर का मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार। अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, यूक्रेन ऐसे मुआहिदों को मानेगा ही नहीं जिनमें वो शामिल नहीं। सदर ज़ेलेंस्की की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। रूस से जंगी कैदियों की वापसी में किरदार अदा करने पर इमाराती सदर का शुक्रिया अदा किया। आपके पास स्पिनर्स हैं ना ओपनर्स, हैरान हूं चेयरमैन ने इस टीम की मंजूरी कैसे दी। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की एयरवाई न्यूज की स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा खिलाड़ी की जगह सेलेक्टर्स कसूरवार है। बासित अली बोले बाबर आजम से ओपनिंग करवा के कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। जाहिर मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान, सलमान आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम अपने अपने अंदाज में प्रोमो में एंट्री देते नजर आ रहे हैं। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा।